نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما الحمد لله على كل حال ونعوذ بك من حال أهل النار اللهم لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه الله أكبر كبيرا سبحان الله كثيرا والحمد لله بكرة وأصيلا اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث وأصلح لنا شأننا كله لا إله إلا أنت فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين أذهب الباس رب الناس واشفي أنت الشافي لا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكم ويشفينا أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكم ويشفينا اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وإلى طاعتك ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم ثبتنا عند الموت بكلمة لا إله إلا الله وتوفنا وأنت راض عنا غير غضبان ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات منهم أحياء والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان ربنا تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وأجب دعوتنا واسلل سخيمة صدرنا يا رب العالمين اللهم يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا وكل حاجات المسلمين والمسلمات اللهم ارحم على حالنا ولا تنظر إلى سوء أعمالنا اللهم ارحم على حالنا ولا تنظر إلى سوء أعمالنا ربنا تقبل منا إنك أنت السمیع العلیم۔ انشاءاللہ آج ہمارا لیسن ہوگا سورہ آل عمران پارہ نمبر 4 آیت نمبر 11 سے 111 سے لے کر 122 تک انشاءاللہ۔ لفظی ترجمہ لَن یضروکم ہرگز نہیں وہ سب تمہارا نقصان پہنچا سکتے
الا اذن، سوائے معمولی تکلیف کے، وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ، اور اگر وہ تم سب سے لڑیں، يُوَلُّوكُمْ، تو وہ تم سے بھاگ جائیں گے، الادبارہ، پیٹ پھیر کر، ثم، پھر، لا ينصرون، وہ نہیں مدد کیے جائیں گے، ضربت، مسلط کر دی گئی، علیہم الذلۃ، ان پر ذلت، اینما ثقفوا، جہاں کہیں بھی وہ سب پائے جائیں، الا، مگر، بحبل من اللہ، پناہ کی وجہ سے اللہ کی طرف سے، وحبل من الناس، اور پناہ کی وجہ سے لوگوں کی، وباء، اور وہ سب حقدار بن چکے ہیں، بغضب من اللہ، اللہ کے غضب کی طرف سے، وضربت، اور مسلط کر دی گئی ہے، علیہم، ان پر، المسکنۃ، علیہم المسکنۃ، محتاجگی، ذالکا، یہ، بانہم، اس وجہ سے کہ بے شک وہ، کانو، تھے، یکفرون، انکار کرتے، بآیات اللہ، اللہ کی آیتوں کا، وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ، اور وہ سب قتل کرتے تھے انبیاء کو، بغیر حق، نہ حق، ذالک، یہ اس وجہ سے، بما اسب وکانو، وہ سب نافرمانی کرتے تھے، وکانو یعتدون، اور سب حدود سے نکل جاتے تھے، لیسو، سب نہیں ہیں، سواء، برابر، من اہل الکتابی، اہل کتاب میں سے، امتن، ایک گروہ، قائمتن، حق پر قائم رہنے والا ہے، یتلونا، وہ پڑھتے ہیں، آیات اللہ، اللہ کی آیات کو، آناء اللیلی، رات کے اوقات میں، وہم یسجدون، حالانکہ وہ سب سجدہ کرتے ہیں، یؤمنون باللہ، وہ ایمان رکھتے ہیں اللہ پر، والیوم الآخری، اور آخرت کے دن پر، ویأمرون، اور وہ حکم دیتے ہیں، بالمعروف، نیکی کا، وینہون، اور وہ سب روکتے ہیں، عن المنکر، منکر سے، ویسارعون، اور وہ سب جلدی کرتے ہیں، فی الخیرات، فی الخیرات، بھلائی کے کاموں میں، وَأُولَئِکَ، اور یہی لوگ، من الصالحین، صالحین میں سے ہیں، نیکوکاروں میں سے ہیں، وما یفعلوا، اور وہ جو کام کریں گے، من خیرن، بھلائی سے، فلن یکفروہ، تو ہرگز نہیں ناقدری کی جائے گی اس کی، واللہ، اور اللہ تعالی، علیم بالمتقین، خوب جاننے والا ہے پرہیزگاروں کو، ان الذین، بے شک وہ لوگ، کفروا، جنہوں نے انکار کیا، لن تغنیا، ہرگز نہیں ٹال سکیں گے، انہم، ان سے، اموالہم، ان کے مال، ولا اولادہم، اور نہ ان کی اولاد، من اللہ، اللہ کے عذاب سے، شیئن، کچھ بھی، وَأُولَئِکَ، اور یہی لوگ، اصحاب النار، اہل دوزخ ہیں، ہم فیہا خالدون، اور وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، مثل، مثال اس کی، ما ينفقون، جو وہ خرچ کرتے ہیں، فی هذه الحیات الدنیا، اس دنیاوی زندگی میں، کمثل ریح، مثال ہوا کی طرح ہے، فیہا، اس میں، سر، سخت سردی ہو، اصابت، جو جا پہنچے، حرث قوم، ایسے لوگوں کی کھیتی پر، ظلموا، ان سب نے ظلم کیا، انفسہم، اپنے آپ پر، فاہلکت، اور اسے تباہ کر ڈالے، وما ظلمہم اللہ، اور نہیں اللہ نے ان پر کچھ ظلم کیا، ولیکن، لیکن وہ، انفسہم،
اپنے نفسوں پر یظلمون سب ظلم کر رہے ہیں۔ یا ایہا الذین آمنو اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تتخذوا مت تم سب بناؤ بطانتن رازدان من دونکم اپنے سوا، لا یعلونکم نہیں وہ کوتاہی کرتے تمہیں خبالہ خراب کرنے کی، ودو وہ چاہتے ہیں ما عنتم جس سے تمہیں تکلیف پہنچے، قد بدت البغضاء یقیناً ظاہر ہو چکی دشمنی، من افواہہم ان کے منہوں سے، وما تخفی اور جو چھپائے ہوئے ہیں، صدورہم ان کے سینے، اکبر وہ اس سے بھی زیادہ بڑا ہے۔ قد بینا لکم الآیاتی اور تحقیق ہم نے بیان کر دی تمہارے لیے واضح نشانیاں، ان کنتم اگر ہو تم تعقلون سب عقل رکھتے۔ ہاں انتم سنو، اولائی تم وہی لوگ ہو، تحبونہم تم محبت کرتے ہو ان سے، ولا یحبونکم اور نہیں وہ دوستی رکھتے تم سے، وتؤمنون اور حالانکہ تم سب ایمان رکھتے ہو، بالکتاب کلہ تمام کتابوں کے ساتھ، وَإِذَا لَقُوكُمْ اور جب وہ ملتے ہیں تم سے، قالوا کہتے ہیں آمنا ہم ایمان لائے، وَإِذَا خَلَوْا اور جب وہ علیحدہ ہوتے ہیں، عَزُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ وہ کاٹتے ہیں تم پر اپنی انگلیاں، من الغیظ غصے سے، کل کہہ دیجئے موتو تم سب جل مرو، بغیظکم اپنے غصے سے، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ علیم جاننے والا ہے، بذات الصدور سینوں والی بات کو، ان تمسسکم اگر پہنچے تم کو، حسنتن کوئی بھلائی یا نیکی، تسؤہم تو بری لگتی ہے ان کو، وَإِن تُصِبْكُمْ اور اگر پہنچے تمہیں، سیئۃ کوئی برائی، یفرحوا بہا تو وہ خوش ہوتے ہیں اس سے، وَإِن تَصْبِرُوا اور اگر تم صبر کرو، وَتَتَّقُوا اور تم سب ڈرتے رہو، لا یضرکم تو ہرگز نہیں بگاڑ سکے گی تمہارا، قیدہم ان کی مکاری، شیئن کچھ بھی، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، بما یعملون جو وہ سب کر رہے ہیں، محیط احاطہ کیے ہوئے ہے۔ وَإِذْ غَدَوْتَ اور جب آپ صبح کو نکلے، من اہلک اپنے گھر والوں سے، تبوئ المؤمنین آپ متعین فرما رہے تھے مومنوں کو، مقاعد للقتال مورچوں پر لڑائی کے لیے، واللہ اور اللہ تعالیٰ سمیع سننے والا ہے، علیم جاننے والا ہے، اذ ہمت اور جب آمادہ ہوئے، طائفتانی دو گروہ، منکم تم میں سے، ان تفشلا یہ کہ وہ بزدلی دکھائیں، واللہ اور حالانکہ اللہ تعالیٰ ولیہما ان دونوں کا مددگار تھا، وعلی اللہ اور اللہ پر ہی، فلیتوکل پس کے توکل کریں، مؤمنون ایمان والے۔ تلاوت سن۔ لن يضروكم إلا أذى يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء
بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا أنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور إن تمسسكم حسنة تسؤهم وتصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون بسم اللہ الرحمن الرحیم لن یضروکم الا اذا نہیں وہ تکلیف پہنچائیں گے تم کو یضرو کا روٹ ہوگا ضاد را را الا اذا مگر بہت تھوڑی سی تکلیف پیچھے ہم پڑھ رہے تھے
اہل کتاب کے بارے میں کہ اہل کتاب اگر ایمان لے آئیں تو ان کے لیے بہتر ہوگا۔ تو جیسے کہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ یہود کے جو جید علماء تھے ان میں سے عبداللہ بن سلام جو تھے وہ مسلمان ہو گئے تھے، اور پھر یہود نے کیا کیا، جب ان کو پتہ چلا کہ عبداللہ بن سلام جو کہ یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے وہ مسلمان ہو گئے ہیں، تو انہوں نے ان کو تکلیفیں دینی جو تھیں وہ شروع کر دی۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں پر تسلی دیتے ہوئے کہا لن یضروکم، ہرگز نہیں وہ تکلیف پہنچا سکتے تم کو، الا اذا، مگر تھوڑی سی تکلیف، یعنی یہود تمہیں تکلیفیں پہنچانے کی جو ہے وہ کوشش کریں گے، کیونکہ یہ ہر دور میں ہی یہ بات رہی ہے کہ جب بھی لوگوں نے اللہ رب العزت کی دعوت پر لبیک کہا اور تو اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا اور آخرت میں جو تھی وہ عزت کی خوشخبری جو تھی وہ سنائی، تو جیسے ہی خوشخبریاں اترتی ہیں اسی وقت ہی جو اہل باطل ہوتے ہیں وہ ان لوگوں کے ساتھ جو ہیں وہ حسد شروع کر دیتے ہیں۔ تو چونکہ یہودیوں کے بارے میں ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ حسد کرنا جو تھا وہ ان کی فطرت میں جو تھا وہ شامل تھا، اور پھر انہوں نے حسد جو تھا ان کا اصل میں اسی بات پر تھا کہ نبوت جو ہے وہ چینج کیوں ہو گئی، اور پھر انہوں نے اسی حسد میں جلتے ہوئے جو تھے وہ اہل ایمان کو وہ کوشش کرتے تھے کوئی نہ کوئی مصیبت اور مشکلات میں جو ہیں وہ مبتلا کیے رکھیں۔ تو ان کی حسد کی بھی یہی وجہ تھی کہ یہ جو فضیلت امت محمدیہ کو مل گئی ہے اور عزت جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دی ہے وہ ہمارے حصے میں کیوں نہیں آئی۔ تو اللہ رب العزت ان کا ذکر، ان کی اسی حسد کا ذکر سورہ نساء کی آیت نمبر 54 میں فرماتے ہیں ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، کیا یہ ایماندار لوگوں سے صرف اس لیے حسد کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے فضل و کرم سے جو ہے وہ بہت کچھ عطا کر دیا ہے۔ تو کیونکہ حاسد جو ہوتا ہے وہ صرف نقصان کس کا کرتا ہے، اپنا ہی کرتا ہے۔ تو اسی لیے اہل کتاب میں سے جب عبداللہ بن سلام نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا تو یہود جو تھے وہ بہت زیادہ ان سے حسد کرنے لگے اور پھر ان کو تکلیفیں جو تھے پہنچاتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں یہ قاعدہ بتا دیا کہ اہل ایمان کو آزمائشوں سے گزرنا ہی پڑے گا، اس میں گھبرانے کی جو ہے وہ کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ ایمان کا پتہ ہی آزمائش سے جو ہے وہ چلتا ہے۔ جس کا جتنا لیول بڑا ہوگا ایمان کا اس کی آزمائش بھی اتنی ہی بڑی ہوگی۔ تو اللہ سے جو ہے وہ آزمائشوں سے بچنے کی دعا کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ ہمارا ایمان بہت کمزور ہے، ہم تو آزمائش کو برداشت کر ہی نہیں سکتے۔ تو جیسے کہ اللہ رب العزت سورۃ عنکبوت کی آیت نمبر 1 میں اور 3 میں فرماتے ہیں الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون، کیا لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ وہ چھوڑ دیے جائیں گے اگر وہ کہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، اور وہم لا یفتنون، اور وہ ان کی آزمائش نہیں ہوگی۔ اور تحقیق آزمایا ہم نے ان لوگوں کو من قبلہم، جو ان سے پہلے تھے، فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا، پس چاہیے کہ یہ کہ جان لے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو سچے ہیں اور وہ جان لے جھوٹ بولنے والوں کو بھی۔ اللہ کو تو ہر چیز کا پتہ ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ہر کسی کے ایمان کی جو ہے وہ جانچ پڑتال اس کو آزمائش میں ڈال کے کرتے ہیں۔ تو کیونکہ اہل اسلام کے مخالفین کی ہمیشہ سے یہی کوشش رہی کہ مسلمانوں کو مختلف طریقوں کے ساتھ ایسے پراپوگنڈے ان کے اسلام کے لیے کیے جائیں جس سے وہ آج بھی ہو رہے ہیں، جس سے وہ اسلام سے دور اور وہ بدظن ہو جائیں۔ تو اسی لیے اللہ رب العزت نے اس آیت میں اس بات کی طرف ہی اشارہ کر کے ہم اہل ایمان کو تسلی دی ہے کہ وہ تمہیں معمولی سی تکلیف کے سوا کوئی تمہیں بڑا نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اور اس میں ہم سب کے لیے لیسن کیا ہے کہ ہم اگر دین کا راستہ اختیار کریں تو اپنوں کی طرف سے بڑے تان و تشنیع جو ہیں وہ سننے پڑتے ہیں۔ کوئی بھی اللہ کے حکموں پر عمل کر لے، کوئی ایسی گھر میں رہتا ہے جہاں پر
اللہ کے حکموں پر زیادہ عمل نہیں کیا جاتا، لیکن جب وہ اللہ کے حکم کو اختیار کر لیتا ہے تو پھر گھر والوں کا ہی طرز عمل جو ہے اس کے ساتھ بڑا مختلف ہو جاتا ہے۔ اپنے رشتہ دار بھی اس کے ساتھ جو ہیں وہ اس کو تان و تشنیع کرتے ہیں کہ اس سے پہلے تو تم یہ تھی، اس سے پہلے تو یہ تھی۔ تو اس میں پھر کیا کرنا ہے؟ یہ نہیں کہ ہم نے دین کا راستہ چھوڑ دینا ہے، نہیں، بلکہ ہم نے استقامت کو اختیار کرنا ہے اور صبر کا دامن جو ہے وہ تھامنا ہے، اور استقامت پہ رہنے کے لیے اللہ رب العزت سے جو ہے وہ مدد مانگنی ہے، لیکن دین کا راستہ نہیں چھوڑنا۔ پھر اللہ تعالیٰ خود ہی ان لوگوں کے دلوں میں ہماری محبت کو جما دیں گے اور وہ ہمارے سپورٹر بن جائیں گے ایک دن۔ تو وہی یہاں پر اللہ رب العزت فرما رہے ہیں وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ، اگر وہ لڑائی بھی کریں تم سے، قاتل یقاتلو، یولوکم، وہ پھر جائیں گے تم سے، ادبارہ، پیٹ پھیر کر، یعنی ان کے اندر اتنی حوصلہ نہیں ہے کہ وہ تمہارے ساتھ ڈٹ کر جو ہیں وہ مقابلہ کریں، بلکہ اگر کوئی جنگ کا مسئلہ بھی پیش آ جائے تو وہ بزدل اتنے ہیں کہ فوراً ہی، ادبار جو ہے وہ دبر کی جمع ادبار ہے، دابارا اس کا روٹ ہوگا، ثم لا ینصرون، پھر نہیں وہ مدد کیے جائیں گے۔ یعنی اتنی ان کے اندر حوصلہ نہیں ہے کہ وہ میدان جنگ میں جم کر جو ہے وہ لڑ سکیں، بلکہ کیونکہ جو مشرک ہوتا ہے اور جو منافق ہوتا ہے وہ ہمیشہ بزدل ہی ہوتا ہے۔ ایمان والے کو اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ ایمان کی بنا پر جو ہیں وہ تقوی کی بنا پر اس کو جو ہیں وہ مضبوط کرتے ہیں۔ ادروائز کوئی بھی جو ہے اس میدان میں، دین کے میدان میں جو ہے وہ استقامت اختیار نہیں کر سکتا جبکہ اس کے اندر حوصلہ اور ایمان کی پختگی نہ ہو۔ جب ایمان کی پختگی آ جائے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت اس کو ہلا نہیں سکتی، اس کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتی۔ جب وہ اپنے اللہ پر توکل کر لیتا ہے، بھروسہ کر لیتا ہے کہ میں نے اللہ کے اس حکم کو پورا کرنا ہی کرنا ہے، تو پھر اللہ کی مدد جب شامل حال ہو جاتی ہے تو پھر دنیا والے دنگ رہ جاتے ہیں، دیکھتے رہ جاتے ہیں، اور وہ انسان جو ہے جو اس نے عزم کیا ہوتا ہے وہ کر گزرتا ہے۔ ثم لا ینصرون، پھر نہ وہ مدد دیے جائیں گے، ان کو کوئی مدد جو ہے وہ حاصل نہیں ہوگی۔ تو آپ سب کو پتہ ہے، ہمیں بھی پتہ ہے کہ جہاں پر بھی اہل کتاب اسلامی ملکوں میں رہتے ہیں وہاں پر ان کو جو ہے کوئی عزت جو ہے وہ نصیب نہیں ہے، اور پھر ان کو کوئی چیز جو ہے وہاں پر نصیب نہیں ہوتی، بلکہ ان کو ذمہ بن کر جو ہے وہ وہاں پر رہنا پڑتا ہے۔ ضربت علیہم الذلۃ، مسلط کر دی گئی، ضربہ علیہم الذلۃ، ان پر ذلت، لام لام، اینما ثقفوا، جہاں کہیں بھی وہ پائے جائیں، جہاں کہیں بھی پائے جائیں گے ان پر ذلت جو ہے وہ مسلط کر دی جائے گی، الا، مگر، بحبل من اللہ، کہ انہیں اللہ کی پناہ مل جائے، وحبل من الناس، یا لوگوں کی پناہ میں آ جائیں، وباءوا بغضب من اللہ، اور وہ لوٹے اللہ کے غضب کے ساتھ۔ سکیفو کا روٹ ہوگا سا کاف فا، اللہ کی پناہ یا لوگوں کی پناہ سے، وباءوا بغضب من اللہ، اور وہ لوٹے اللہ کی غضب کے ساتھ، وضربت علیہم المسکنۃ، اور مسلط کر دی گئی ان پر فقیری، سین کاف نون اس کا روٹ ہوگا۔ یہ کس بنا پر ان پر مسلط کر دی گئی ذلت اور مسکینی؟ ذالک بانہم، اس بنا پر، کانو تھے وہ، یکفرون بآیات اللہ، انکار کرتے تھے اللہ کی آیات کا۔ تو اللہ کے دین پر قائم رہنا، پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے دین پر قائم رہنا اللہ کی رحمت کا سبب ہے، اور دین کو چھوڑ دینا اللہ رب العزت کی ناراضگی اور اس کے غصے کا سبب ہوتا ہے۔ جن لوگوں نے دینی احکام کی کما حق اتباع نہ کی وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے مستحق ٹھہرتے ہیں۔ تو اہل کتاب کی اکثریت کا بھی یہی حال تھا کہ وہ اللہ کی نافرمانی کرتے تھے، جس کی وجہ سے ذلت اور رسوائی کے وہ مستحق ٹھہرے۔ تو آج ہم اپنے بھی حالات پر جو ہیں وہ غور کر لیں کہ جب تک مسلمان ملک
جب تک وہ دین اسلام پر قائم رہتے ہیں اور اپنے فرائض بے منصبی کو ادا کرتے رہتے ہیں، اس وقت اللہ تعالیٰ کی نصرت جو ہے وہ ان کی قدم بوسی کرتی رہتی ہے۔ اور اہل کتاب، جیسے کہ میں نے ابھی بتایا کہ ہمیشہ ذلت اور رسوائی کی زندگی جو ہے وہ بسر کرتے رہے ہیں، اور جب بھی کوئی جنگ ہوئی ان کو ناکامی اور شکست کا جو تھا وہ سامنا کرنا پڑا، کیونکہ ہم سب کو پتا ہے کہ اہل کتاب جو ہیں یہ مسلمانوں کے دائمی دشمن ہیں اور بدترین دشمن ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کون سے اسباب ایسے اختیار کیے تھے جس کی وجہ سے ان کو ذلت کا سامنا جو ہے وہ کرنا پڑا۔ ذلالت جو ہوتی ہے وہ بہت ہی بری چیز ہوتی ہے۔ کہتے ہیں کہ عزت جیسی چیز کوئی نہیں، دولت چاہے کتنی ہو، جب تک انسان کی عزت نہیں کچھ بھی اس کے پاس نہیں ہے۔ تو اب کون سے اسباب انہوں نے اختیار کیے، کون سے طریقے انہوں نے اختیار کیے جس کی وجہ سے ان کو ذلت کا سامنا کرنا پڑا؟ سب سے پہلی بات جو تھی وہ یکفرون بآیات اللہ، انہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا، یعنی اللہ کی آیتوں کو نہ ماننا۔ نہ ماننے کا مطلب یہ ہے کہ ان پر عمل نہ کیا، ان کو سرے سے ان کا انکار کر دیا، اور پھر اللہ کے احکامات کو اپنی سماجی زندگی میں جیسے کہ حق ہوتا ہے اس کو نافذ کرنے کا، اس کو نافذ نہ کیا، یہ ان کا انکار تھا۔ تو ہم سب کو اپنا بھی جائزہ لینا ہے، کیا ہم بھی اپنی سماجی زندگی میں، اپنی زندگی میں اللہ رب العزت کے سارے احکامات نافذ کرتے ہیں یا ان کا انکار کرتے ہیں؟ تو اگر انکار ہے تو پھر سمجھے ہمیں بھی عزت نصیب نہیں ہو سکتی۔ اور دوسرا ان کا انکار کیا تھا، وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، انہوں نے انبیاء کو ناحق قتل کیا، انبیاء کو ناحق قتل کیا۔ اور تیسرا انکار کیا تھا، ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور سرکشی کرتے ہوئے انہوں نے حدود کو بھی جو تھا وہ اللہ کی جو مقرر کردہ حدیں تھیں ان کو بھی پامال کر دیا۔ تو اس میں بہت اہم بات ہم سب کے لیے ہے اور ہم سب کو غور و فکر کی ضرورت ہے۔ قرآن ہمیں یہاں پر تفکر کرنے کی دعوت دے رہا ہے کہ جو آج یہ اسباب ان لوگوں میں ہیں، کیا مسلمانوں میں ایسے اسباب اگر موجود ہیں تو یہ سارے کے سارے اللہ کی ناراضگی کا سبب ہیں، جس کے نتیجے میں ذلت، رسوائی، شکست اور جو ہے وہ مسلمانوں کا مقدر بنے گی۔ تو وہی حالات آج ہم سب کے سامنے ہیں، جب ہم نے اللہ رب العزت کے قانون سارے اپنی زندگیوں میں سے نکال دیے، ان کو نافذ ہی نہیں کیا، تو آج ذلت، رسوائی جو ہے وہ ہم سب کو جو ہے وہ مل رہی ہے، اور مسلمان جو ہیں وہ کتنے ذلیل اور خوار ہو رہے ہیں۔ اور اس میں ہم سب میں دیکھنا چاہیے کہ ہمارا ملک جو ہے اللہ اس کو سلامتیاں دے اور اس ملک پر جو ہے وہ رحم فرمائے۔ اس کے حالات جو ہیں وہ ہم سب کے سامنے ہیں اور وہی سر فہرست ہمیں لگ رہا ہے، کیونکہ جتنے بھی وہاں پر مسلمان ہیں، جتنے بھی ہم لوگ رہنے والے ہیں، ہم نے اپنی زندگیوں میں اسلام کو تو نافذ کیا ہی نہیں، جس کی وجہ سے آج حالات جو ہیں وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے ہیں۔ تو اگر انسان نے عزت لینی ہے، ذلت سے بچنا ہے، بھوک سے بچنا ہے، تو اللہ کے احکامات کو اپنے اوپر، اپنے معاشرے میں، اپنے گھروں میں جو ہے وہ ہمیں نافذ کرنا پڑے گا۔ اسلام کو نافذ کیے بغیر ہم عزت پا ہی نہیں سکتے، کیونکہ یہود نے جب انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر کیا تھا، اپنا غصہ جو تھا وہ مسلط کر دیا، بھوک ان پر مسلط ہو گئی، اور پھر ان کو ہر جگہ پر ذلیل و خوار ہونا پڑا۔ اور جب انہوں نے اللہ کے حدود سے بھی آگے گزر گئے تو وہ ساری چیزیں ان کے مقدر میں ہو گئیں۔ تو یہی چیزیں آج ہمارے سامنے ہیں، تو اللہ سے دعا بھی کرتے جائیں کہ اللہ ہم سب کے حالات جو ہے وہ درست کر دے۔ اللہ ہمیں قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی جو ہے وہ توفیق نصیب فرمائے، تاکہ ان ذلتوں اور ان پریشانیوں سے ہم محفوظ ہو سکیں۔ لیسو سواء، نہیں ہے برابر، لیسو کا روٹ ہوگا لام یا سین، نہیں ہے برابر، من اہل الکتابی، اہل کتاب میں سے،
یہاں پر اللہ رب العزت جو ہیں وہ اہل کتاب کی تعریف فرما رہے ہیں کہ اہل کتاب میں سے سارے ہی برے نہیں ہیں، ان میں سے بہت سے لوگ اچھے بھی ہیں۔ امتن، ایک امت ایسی بھی ہے یا ایک گروہ ایسا بھی ہے، قائمتن، جو کہ کھڑا ہونے والا ہے، قائمتن یتلون آیات اللہ، جو کہ پڑھتے ہیں اللہ کی آیات کو۔ یتلونا، تلا یتلو سے ہے، تا لام واو اس کا روٹ ہوگا، آیات اللہ، اللہ کی آیات کو، آنا اللیلی، رات کی گھڑیوں میں، حمزہ نون یا اس کا روٹ ہوگا، رات کی گھڑیوں میں، وہم یسجدون، اور وہ سجدہ بھی کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ نے جب انہوں نے صراط مستقیم کو جو تھا وہ طلب کرنے کی کوشش کی تو اللہ نے ان کو صراط مستقیم جو تھا وہ دے دیا اور انہیں کامیابی سے ہمکنار کر دیا۔ اور جب انہوں نے اہل کتاب کے کچھ لوگوں نے، جیسے کہ ابھی عبداللہ بن سلام اور ان کے ساتھی اور بھی بہت سارے لوگ تھے اس یہودیوں میں سے جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا، تو وہ جب دین اسلام قبول کیا تو وہ مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ جو تھے وہ شامل ہو کر ان تمام ذمہ داریوں کو انہوں نے پورا کیا جو کہ اہل کتاب کی تھیں، اور پھر انہوں نے اور کیا کیا، امر بالمعروف نہی عن المنکر کے وصف کو جو تھا وہ اپنایا، اور پھر جب انہوں نے یہ سارے کام کیے تو ان کا شمار بھی جو تھا وہ صحابہ کرام میں جو تھا وہ ہونے لگا۔ تو اللہ رب العزت یہاں پر بتا رہے ہیں کہ اہل کتاب بھی ایک جیسے نہیں، بلکہ ان میں سے ایک جماعت ایسی ہے جو رات کی تنہائیوں میں اللہ کے سامنے جو ہے وہ کھڑی ہو کر گر گڑاتی ہے، اور پھر اللہ کے سامنے جو ہے وہ قیام کی حالت میں تلاوت کرتی ہے اور سجدہ ریز ہو کر اللہ کے سامنے جو ہے وہ گریہ زاری کرتی ہے اور اپنی خطاؤں کی جو ہے وہ معافی مانگتی ہے۔ کیونکہ مسلمان کا بنیادی وصف یہ ہے کہ جس کی بنا پر وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں مقام اور مرتبہ جو ہے وہ حاصل کر لیتا ہے۔ تو یہاں پر بہت ہی ایک اہم بات جو ہے وہ ہم سب کو بتائی گئی ہے اس آیت میں کہ آنا اللیلی یتلون آیات اللہ، آنا اللیلی، کہ وہ رات کی گھڑیوں میں قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ تو قرآن پاک کی تلاوت رات کو کرنا جب سارے سو رہے ہوں اور ایک انسان اپنے بستر سے اٹھ کر اللہ رب العزت کو یاد کرتا ہے تو یہ چیز اللہ رب العزت کو بہت ہی پسند ہے۔ اللہ نے ان کی اسی عادت کو جو ہے یہاں پر مینشن کیا ہے اور اسی کو پسند کیا ہے۔ جیسے کہ اس کے بارے میں بہت ہی پیاری حدیث آتی ہے کہ رات کی تنہائیوں میں اس کی تلاوت کرنے والے کو اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ ڈھانپ لیتی ہے، اور بلکہ اس کی تلاوت سننے کے لیے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اب جیسے کہ راتیں بڑی ہو رہی ہیں تو مومن کے لیے تو جو ونٹر ہوتا ہے وہ اس کے لیے تو موسم نیکیوں کا موسم بہار ہوتا ہے کہ وہ رات کو اللہ کے آگے کھڑا ہو کر اس کی تلاوت، قرآن کی تلاوت کرے، اللہ کو منائے، اور چھوٹے دن ہوتے ہیں تو دن میں روزہ بھی رکھ سکتا ہے تو ڈبل اجر جو ہے وہ کما سکتا ہے۔ تو ابھی سے اپنی عادت جو ہے وہ ہم سب کو بنانی چاہیے کہ ہم رات کے کچھ حصے میں جو ہے وہ قرآن کی تلاوت کریں، یعنی تھوڑی بہت نماز جتنی اللہ نے مقدر میں لکھی ہے اس کو ضرور پڑھیں، کیونکہ اس وقت جو ہے وہ تلاوت سننے کے لیے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ اسید بن حزیر سے مروی ہے کہ رات کو وہ سورۃ بقرہ کی تلاوت کر رہے تھے کہ ان کے پاس بندھا ہوا گھوڑا جو تھا وہ بتکنے لگا، یعنی گھوڑا جو تھا وہ شوخی کرنے لگا، اور وہ خاموش ہوئے تو گھوڑے نے بھی بتکنا جو تھا وہ بند کر دیا۔ انہوں نے پھر تلاوت شروع کر دی، گھوڑے نے پھر جو گھوڑا جو تھا وہ پھر بتکنے لگا، انہوں نے تلاوت بند کی تو گھوڑے نے بھی بتکنا بند کر دیا، انہوں نے پھر تلاوت شروع کی، گھوڑا پھر سے بتکنے لگا، اور ان کے بیٹے یحییٰ چونکہ گھوڑے کے قریب ہی تھے، اس ڈر سے کہ کہیں اسے تکلیف نہ پہنچائے، انہوں نے تلاوت بند کر دی اور اپنے بیٹے کو ہٹا دیا۔ پھر آسمان کی طرف نظر اٹھائی تو انہیں کچھ نظر نہ آیا۔ صبح کے وقت انہوں نے یہ سارا واقعہ جو تھا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن حزیر تم پڑھتے رہتے، تو یعنی تلاوت بند نہ کرتے۔ انہوں نے عرض کی کہ اللہ کے رسول مجھے خدشہ لاحق ہو گیا کہ گھوڑا کہیں میرے بیٹے کے اوپر جو ہے یعنی یحییٰ کو کچل نہ ڈالے، اور اس کے بہت قریب تھا۔ پھر میں نے آسمان کی طرف دیکھا تو ایک چھتری نظر آئی جس میں روشن چراغ تھے۔ پھر جب میں دوبارہ واپس آیا تو کچھ نظر نہ آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ابن حزیر
تجھے معلوم ہے کہ وہ کیا تھا، یعنی جو چھتری تمہیں نظر آئی تھی؟ میں نے عرض کیا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ فرشتے تھے جو تمہاری آواز سننے کے لیے قریب ہوئے تھے، اگر رات بھر پڑھتے رہتے تو صبح تک اور لوگ بھی انہیں دیکھتے اور وہ لوگوں سے چھپ نہ سکتے، یعنی فرشتے بھی لوگوں کو نظر آنے شروع ہو جاتے۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا منہم، یا اللہ ہمیں بھی رات کو قیام کرنے کی جو ہے وہ توفیق نصیب فرما، اور خالص عبادت جو ہے وہ واقعی رات کے ٹائم ہوتی ہے، جس وقت سب لوگ جو ہیں وہ سو رہے ہوتے ہیں، انسان ایک طرف ہو کر اپنے رب سے باتیں کرتا ہے، تو وہ گھڑیاں جو ہیں وہ بڑی ہی مقدس اور بڑی ہی اللہ رب العزت کو پیاری ہوتی ہیں۔ تو ان کے بارے میں، اہل کتاب کے بارے میں سورت آل عمران کے آخری رکوع میں بھی ان کی تعریف کی گئی ہے۔ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لِمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَٰئِكَ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، یعنی اہل کتاب میں سے وہ لوگ بھی ہیں جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں، اور اس پر بھی جو آپ کی طرف نازل کیا گیا اور جو ان کی طرف نازل کیا گیا، اور وہ اللہ کے آگے عاجزی انکساری کرتے ہیں، اور وہ اللہ کی آیات کو تھوڑی قیمت میں نہیں بیچتے، وہی لوگ ان کے لیے اجر ہے ان کے رب کے پاس۔ اور ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ تو اہل کتاب کی تعریف اللہ نے سورۃ آل عمران کے آخری رکوع میں بھی کی، کہ ان کے جو کچھ لوگ ایسے ہیں، یعنی یہ قرآن کی حقانیت ہے کہ قرآن نے کتنی اس سے جو ہے انصاف سے اور عدل سے کام لیا ہے، جو شر پسند ہیں ان کا بھی بتا دیا، اور جو خیر چاہنے والے ہیں ان کا بھی ہمیں پتہ بتا دیا، جیسے کہ عبداللہ بن سلام کے بارے میں ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا۔ یؤمنون باللہ، وہ ایمان لاتے ہیں اللہ پر، والیوم الآخری، اور آخرت کے دن پر، ویأمرون بالمعروف، اور وہ حکم کرتے ہیں معروف کا، وینہون عن المنکر، اور وہ منع کرتے ہیں برائیوں سے، ویسارعون فی الخیرات، اور وہ جلدی کرنے والے ہیں نیکیوں میں، یسارعون جلدی کرنے والے ہیں نیکیوں میں، اولئک من الصالحین، یہی لوگ جو ہیں وہ صالحین میں سے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو ہمیں اپنا بھی جائزہ لینا ہے کہ ہمارے اندر بھی یہ صفتیں ہیں، ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور آخرت کے دن پر، اور لوگوں کو اچھی بات بتاتے ہیں اور برائی سے روکنے والے ہیں، اور جو بھی نیکی ہاتھ میں آتی ہو اس کو ایسے ہی نہیں گوا دیتے، بلکہ اپنے ٹائم کی قدر کرتے ہیں اور نیکیوں میں آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ انہی کے بارے میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں اولئک من الصالحین، یہی لوگ نیکوکار ہیں، نیکوکاروں کی صف میں جو لوگ جو ہیں یہ شامل ہیں، اور جو صالحین ہیں وہ اللہ کی رحمت میں ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہمیں بھی نیک بنا دے، جس طرح اللہ رب العزت چاہتے ہیں اسی طرح کی نیکی ہمارے اندر آئے۔ وما یفعلوا من خیر، اور جو بھی وہ کریں بھلائی سے، لن یکفروہ، ہرگز اس کی ناقدری نہیں کی جائے گی۔ سبحان اللہ، یعنی چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی ہے تو اللہ رب العزت اس کی ناقدری نہیں کریں گے۔ جیسے کہ ہم حدیث میں پڑھ رہے ہیں کہ ایک آدمی راستے میں جا رہا تھا تو اس نے ایک تکلیف دہ چیز کو پیچھے کر دیا، اللہ نے اس کی اتنی قدردانی کی کہ اس کو جنت میں داخل کر دیا۔ تو چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی ہو لیکن وہ شک و شبہ اس میں کوئی نہ ہو تو وہ اس کی بھی ناقدری نہیں کی جائے گی، اللہ تعالیٰ اس چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو بھی شرف قبولیت جو ہیں وہ عطا کر دیں گے، اور اس پر بہت بڑا اجر جو ہیں وہ عطا فرمائیں گے۔ تو لہٰذا مومنوں کو بھی چاہیے، یعنی ہمیں بھی چاہیے کہ اللہ کے اس وعدے کو ہم یاد رکھیں اور اللہ کی نافرمانی سے جو ہیں وہ دور رہنے کی کوشش کریں، اللہ کی رحمت کے امیدوار بن جائیں، کیونکہ وہ اپنے بندے کے کسی معمولی عمل کو بھی ضائع نہیں کرتا جب وہ خالص نیت کے ساتھ اللہ کے لیے کیا جائے۔ تو کہاں کسی کو ایک سلام کر دینا، یہ بھی ایک بہت بڑی نیکی ہے جس کو ہم حقیر سمجھ کے جو ہیں وہ چھوڑ دیتے ہیں۔ ہماری خواہش ہوتی ہے کہ ہمیں کوئی پہلے سلام کرے، لیکن نہیں، سب بہترین اللہ کے نزدیک، یعنی اللہ کے نزدیک وہ بندہ زیادہ قریب ہوتا ہے جو سلام کرنے میں پہل کرتا ہے۔ تو لہٰذا ہمیں ایسی چھوٹی چھوٹی نیکیاں جو ہیں وہ ایسے معمولی سمجھ کر جو ہیں وہ ضائع نہیں کرنی، بلکہ چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو
اپنی آخرت کے لیے ذخیرہ بنانا ہے. چاہے ہمیں کچھ تھوڑا سا ہی ٹائم ملے، 1-2 منٹ ہی ملے، کوئی اللہ کی ذکر میں جو ہے وہ ہم اس کو گزار دیں. کوئی سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ والحمدللہ یہی پڑھ دیں. یعنی اللہ تعالیٰ ایسی بھی نیکیوں کی قدردانی کرنے والے ہیں، اس کی بھی ناقدری نہیں ہوگی. جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ سبحان اللہ کہنا جو ہے وہ میزان کو بھر دیتا ہے، الحمدللہ بھی میزان کو بھر دیتا ہے. اب ہم نہیں جانتے کہ وہ میزان کتنا ہے، آسمان اور زمین کتنے بڑے ہیں اور اللہ کا میزان کتنا بڑا ہوگا. تو لہٰذا چھوٹی چھوٹی نیکیاں جو ہیں وہ ہم نے اپنی زندگی میں ان کی عادت بنانی ہے، اور اپنے بچوں کو بھی اس چیز کو ہمیں متعارف کرواتے رہنا چاہیے. ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا، لن تغنی عنہم، ہرگز نہیں کام آئے گا ان سے، اموالہم، ان کا مال، ولا اولادہم، اور نہ ان کی اولادیں، من اللہ شیئا، اللہ کے عذاب سے کوئی چیز جو ہے وہ ان کو چھڑا نہیں سکے گی. تو پیچھے ہم پڑھ رہے تھے کہ نیکیاں جو ہیں وہ قیامت والے دن کارآمد ہوں گی، یعنی ان کی بھی ناقدری نہیں کی جائے گی، چھوٹی سی چھوٹی نیکی کو بھی اللہ رب العزت قبول کر لیں گے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کافروں کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ انسان کو ان کے لیے ان کے مال اور ان کے اولاد جو ہے وہ کچھ بھی کام نہیں آئے گی، کیونکہ انسان کو اللہ کی نافرمانی کی طرف لے جانے والی جو ہیں وہ 2 چیزیں ہیں. ان میں سے پہلا مال اور دوسری اولاد. ایک اس کی اولاد اس کو لے جاتی ہے نافرمانی کی طرف، اور دوسرا اس کا مال. اور بسا اوقات انسان ان دونوں میں اتنا غرق ہو جاتا ہے کہ ایمان قبول کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتا، ایمان قبول کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتا. جیسے کہ یہاں پر اللہ رب العزت نے کفار کی جو وجوہات بتائی ہیں ان کے ایمان نہ قبول کرنے کی، وہ 2 ہی بتائی ہیں کہ اموال اور ان کی اولاد. کیونکہ ان دونوں پر جو ہے کفار کو بڑا فخر ہوتا ہے، بڑی ناز ہوتا ہے. تو انہی دونوں کے گمنڈ میں آ کر، مال اور اولاد کے گمنڈ میں آ کر انسان جو ہے وہ نیکی کا راستہ جو ہے وہ بھول بیٹھتا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہمارے لیے اللہ رب العزت نے بتائی ہیں کہ جیسے ان کے کام نہیں آئے گا، اسی طرح ہمارے بھی یہ دونوں چیزیں جب ہمیں ان پر فخر ہوگا، ان پر ہمیں ناز ہوگا، تو نہ اولاد ہمارے کام آئے گی اور نہ ہی ہمارے مال جو ہیں وہ ہمارے کام آئیں گے. تو یہاں پر ایک بڑی اہم چیز ہے کہ مال کو اولاد پر جو ہے وہ خاص کیسے کیا گیا ہے. یعنی مال اور اولاد دونوں چیزیں جو ہیں وہ خاص ہیں. یہاں پر مال اور اولاد، پہلے اللہ نے مال کو رکھا ہے اور پھر اولاد کو، کیونکہ انسان دونوں چیزوں کی ایک وقت میں جو ہے وہ دفاع کے لیے، اپنے دفاع کے لیے جو ہے وہ استعمال کرتا ہے، اپنی اولاد کو بھی استعمال کرتا ہے اور اپنے مال کو بھی، یا بسا اوقات ان میں سے ایک مال یا اولاد کے ذریعے اپنا دفاع کرتا ہے. تو یہ دونوں چیزیں انسان کے لیے آزمائش ہیں، یہ دونوں چیزیں انسان کے لیے آزمائش ہیں، اولاد بھی اور مال بھی. انسان اولاد کی محبت میں آ کر اللہ کے وہ نافرمانیاں کرتا ہے جو کہ اس کو کرنا نہیں چاہیے، لیکن ہم کہتے ہیں کہ ہمارے بچے یہ کہہ رہے ہیں تو ہمیں یہ کرنا ہی کرنا ہے، ان کی خوشی کو ہم نے دیکھنا ہے. تو یہ نہیں سوچتے کہ ہمارا رب جس نے ہمیں پیدا کیا ہے وہ ہم سے ناراض ہو جائے گا. جیسے کہ اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں، یوم لا ینفع مال ولا بنون، جس دن نہ کام آئیں گے مال اور نہ بیٹے، کوئی فائدہ نہیں دیں گے. اور دوسرے مقام پہ اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں، جیسے کہ ہم نے پیچھے یہ پڑھ آئے ہیں، فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوِ افْتَدَىٰ بِهِ. قیامت کے دن زمین بھر سونا بھی اگر وہ فدیے میں دیں اس عذاب سے جان چھڑانے کے لیے، تو وہ بھی ان سے قبول نہیں کیا جائے گا. تو کفار جو ہیں وہ اپنے عقیدے اور فساد اور کفر کی وجہ سے ہمیشہ جہنم میں رہیں گے. ان کا مال روز محشر جو ہے وہ کسی کام نہیں آئے گا، کیونکہ انہوں نے اسے دنیا کی تکمیل کی اعراض کی خاطر جو ہے وہ خرچ کیا، اور اس میں انہوں نے ریاکاری کی، فخر کیا، شہرت کی، اور لوگوں کو دین اسلام سے روکنے کی کوشش کی، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عداوت اور دشمنی کے لیے خرچ کرتے رہے.
کہ مسلمان بھی جو ہیں وہ کسی طریقے سے اپنا راستہ چھوڑ دیں. یعنی مال دکھا دکھا کے وہ مسلمانوں کو لالچ دے دے کر جو ہیں وہ مسلمانوں کو بھی دین سے روکنے کی کوشش کرتے ہیں. لالچ کیا ہے؟ جیسے کہ ہمارے بچوں کو خراب کرنے کے لیے یہاں پر کتنی ہمیں لالچ دی جاتی ہے، کتنا ہم وہ کام کرتے ہیں جو کہ ہماری شریعت اجازت نہیں دیتی، پھر بھی ہم اپنے بچوں کو ان میں انوالو کر کے وہ مال اور پیسہ جو ہے وہ لے لیتے ہیں، کیونکہ اس میں ہمیں دنیاوی بینیفٹ جو ہے وہ نظر آ رہا ہوتا ہے، لیکن جبکہ شریعت اور اللہ رب العزت کا حکم جو ہے وہ اس کے مخالف ہوتا ہے، اور یہی مال دے کر وہ ہمیں ہمارے دین سے دور کرنا چاہتے ہیں. ان کی جو ہے پراپوگنڈے وہ ہمارے لیے بہت زیادہ ہیں، اور اکثر پراپوگنڈوں میں ہم سب جو ہیں وہ پھنسے ہوئے ہیں، انوالو ہیں. اور اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق دے کہ یہ یہود اور اس نصارہ جو ہیں یہ ہمارے کبھی بھی خیر خواہ نہیں ہو سکتے. یہ ہمارے بچوں کی تربیت کی بجائے ان کی تربیت کو خراب کر رہے ہیں، اور ہم بلا سوچے سمجھے اس کیچڑ میں جو ہیں وہ چھلانگے لگا رہے ہیں، اور بڑے خوش ہیں کہ ہمیں یہاں پر بڑی فیسلٹیز جو ہیں وہ حاصل ہیں، اور ہر چیز جو ہے وہ ہماری فری میں ہو رہی ہے، اور یہ نہیں پتا کہ ان کے پراپوگنڈے پیچھے سے کیا ہیں، وہ کیا چاہتے ہیں. ہاں، اگر ایمان اپنا مضبوط کر کے ہم وہ ان کے جو ہمیں سہولتیں ملی ہیں اس کو استعمال کریں تو وہ صحیح ہے، لیکن اگر ہم انہی کے رنگ میں رنگ کر ان کی سہولتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں تو ہمارے دین کا سب سے بڑا نقصان ہے. اور وہ جو معمولی پیسہ ہم حاصل کرتے ہیں سمجھے کہ وہ آگ ہے ہمارے لیے، اور اس آگ کو لے کر ہم بہت خوش ہو رہے ہیں. نہیں، ہمیں اپنے بچوں کی تربیت کے لیے ایسے سورسز گھر میں رکھنے ہیں جس کی وجہ سے ان کا ایمان جو ہے وہ قائم رہ جائے، تاکہ قیامت والے دن ہماری اولاد جو ہے وہ ہمارے کام آ سکے. نیک اولاد جو ہے وہی والدین کے کام آئے گی اور صدقہ جاریہ بنے گی. اگر ہم نے ان کو دین کا کچھ سکھایا نہ تو وہ کبھی بھی ہمارے کام نہیں آ سکیں گے. جس طرح کافروں کے نہ مال کام آئیں گے اور نہ اولاد. اگر دنیا میں کوئی کتنا بھی بڑا امیر ہے، دنیا میں ختم ہوتے ہی، آنکھیں بند ہوتے ہی ہر چیز اس سے ختم ہو جاتی ہے. تو یہی مسلمانوں کا بھی حال ہے کہ جب انسان دنیا سے جانے لگتا ہے اس کی آنکھیں بند ہوتی ہیں، حقیقت کی آنکھیں اس کی کھل جاتی ہیں. تو اس کی مثال اللہ رب العزت بڑے پیارے الفاظ میں دے رہے ہیں. مَثَلُ مَا يُنْفِقُونَ فِي هَذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، مثال ان کافروں کی جو وہ خرچ کرتے ہیں اس دنیا کی زندگی میں، یعنی ریاکاری کے لیے جو خرچ کرتے ہیں. کَمَثَلِ رِيحٍ، وہ ہوا کی طرح ہے، اس کی مثال ہوا جیسی ہے، جیسے کہ ٹھنڈی ہوا. فِيهِ سِرٌّ، جس میں پالا ہے یا جس میں سردی ہے. أَصَابَتْ حَرْثَ قَوْمٍ، پہنچی وہ اس قوم کی کھیتی کو جنہوں نے ظلم کیا. یعنی کفار، منافقین، یہود اور نصارہ اور مشرکین جو دنیا میں مال خرچ کرتے ہیں اس کی مثال اس کھیتی جیسی ہے جس کو سخت ٹھنڈی ہوا ہلاک اور تباہ کر دے. اس کے مالک کو سوائے حسرت اور ندامت کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا، کیونکہ جو وہ خرچ کریں گے ان کو اجر کوئی نہیں ملے گا. یعنی کفار جو بھی خرچ کر لیں دنیا میں، کتنی وہ دوسرے لوگوں کو سہولتیں دے لیں، کتنا ہی وہ ان کی فلاح و بہبود کا کام کر لیں، لیکن آخرت میں بالکل ناکام اور حسرت بھری نگاہوں سے ان کو ہوگا کہ ہمارے آج کسی بھی عمل کا کوئی جو ہے وہ پاس نہیں ہے، اور سارے کے سارے پراگندہ ریت کی طرح جو ہیں وہ اڑا دیے جائیں گے. اور اگر یہ ایمان، کیونکہ سب سے ایک بڑی چیز ہے نا، اگر ایمان نہیں تو ہر کام جو بھی نیکی کا کام کیا ہوگا وہ فضول ہو جائے گا. جیسے کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں سورت فرقان کی آیت نمبر 23 میں، وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، اور کفار نے جو بھی عمل کیے ہم ان کی طرف بڑھ کر انہیں گندہ ذروں کی طرح جو ہے وہ بنا دیں گے. اور سورت نور میں بھی آتا ہے کہ کفار کے اعمال کی مثال کیسی ہے، کَسَرَابٍ بَقِيَّةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً، ان کی مثال ریت، چمکتی ہوئی ریت کی طرح ہے جو چٹیل میدان میں ہو، جسے پیاسا شخص دور سے پانی خیال کرے، لیکن جب وہ اس کے پاس پہنچتا ہے تو کچھ بھی نہیں پاتا.
تو کافر جتنا بھی دنیا میں نیکی کر لیں ان کی کوئی نیکی بھی جو ہے وہ قبول نہیں ہوگی. اور پھر جہاں تک کہ جب وہ اللہ کے پاس آتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کا حساب پورا کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جلد حساب لینے والا ہے. ہاں جب وہ اللہ تعالیٰ کو اپنے پاس پاتا ہے تو اس کا حساب وہ پورا کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والا ہے. اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کون سے ایسے اسباب اختیار کیے جو نیکی کو ضائع کرتے ہیں، اور وہی چیزیں ہماری نیکی کو بھی ضائع کرنے والی ہیں. کیونکہ اعمال کے ضائع ہونا جو ہے وہ انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا، اس کے عمل جو ہیں وہ ضائع ہو جاتے ہیں. کرنے میں تو بہت دیر لگتی ہے عمل کو، لیکن ضائع ہونے میں 1 منٹ سے بھی کم لگتا ہے کہ شیطان کا جب حملہ ہوتا ہے تو اس کے سارے اعمال جو ہے وہ برباد کر کے رکھ دیتا ہے. تو کفار کے اعمال کا ضائع ہونے کا سب سے بڑا سبب جو ہے وہ ایمان کا نہ ہونا ہے. یعنی کیونکہ ایمان ایک بنیادی چیز ہے، جس سے بھی کوئی انحراف کرے گا، ایمان نہیں ہوگا اس کے دل میں، اس کا کوئی عمل بھی قابل قبول نہیں ہوگا. ایک تو ان کے عمل کا ضائع ہونے کا یہ سبب کہ ان کے پاس ایمان نہیں، دوسرا یہ کہ ان کو آخرت پر عمل یعنی اس کا جو ہے اجر ملنے کا یقین کوئی نہیں، تیسرا وہ کہ انسان اگر شہرت اور ریاکاری کے لیے استعمال کرے تو قیامت والے دن صرف ندامت، حسرت اور اس کے سوا کچھ بھی نہیں ملے گا. تو اللہ رب العزت نے ہمیں کھیتی کی مثال دے کر سمجھایا کہ اگر کھیتی کی حفاظت نہ کی جائے تو وہ ضائع ہو جاتی ہے، مالک کو سوائے پریشانی کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا. ایسے ہی ایمان کے بغیر اچھے اعمال بھی انسان کے لیے بے فائدہ ہو جائیں گے. تو ایمان کا ہونا جو ہے وہ بہت ہی ضروری ہے. اسی کو ہمیں اپنے لیے بھی مانگنا ہے کہ اللہ ہمیں ایمان دے، اور اپنے بچوں کے لیے بھی مانگنا ہے کہ اللہ ان کو بھی ایمان کی دولت سے مالا مال فرما دے. تو ایمان سے جو ہے اعمال کی قبولیت ہوگی. اگر ایمان خراب ہے تو کوئی عمل بھی جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہوگا. آگے اللہ رب العزت فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تتخذوا بطانۃ من دونکم، نہ تم بناؤ رازدان اپنے علاوہ، یعنی کافروں کو اپنا رازدان جو ہے وہ نہ بناؤ. کیونکہ اسلام ایک ایسا دین ہے جو لوگوں کو خیر خواہی کا حکم دیتا ہے، اور اس کے برعکس وہ اپنے ماننے والوں کو اسلام جو ہے وہ قرآن ہمیں ساری باتیں بتا رہا ہے کہ ہمارے لیے نقصان دہ کون سی چیزیں ہیں اور ہمیں فائدہ دینے والی جو ہیں وہ کون سی چیزیں ہیں. تو تتخذوا کا روٹ ہوگا حمزہ خا زا، اور بطانتن رازدان، بطن کہتے ہیں یعنی رضائی کے اندر والی چیز کو جو بیچ میں ہوتی ہے. تو تم ان کو اپنے دل کی باتیں نہ بتاؤ. لا یعلونکم، نہیں وہ کمی کریں گے، حمزہ لام واو ان کا روٹ ہوگا. خبالہ، تمہیں خراب کرنے میں، یعنی تمہارے راز اگر ان کو پتہ چل گئے تو تمہیں نقصان پہنچانے کی وہ حد الوسع کوشش کریں گے. کیونکہ آج کل ہمارے بچوں کے بھی جو دوست ہیں وہ زیادہ کفار کے بچے ہی دوست ہیں. یعنی نان مسلم بچیاں جو ہیں وہ بچیوں کی دوست بنی ہوئی ہیں، یا بچے ہیں تو وہ بچوں کے دوست ہیں، اور ان کو وہ سمجھاتے نہیں ہیں، بلکہ کیا ہے ان سے وہ بہت پیار بھی کرتے ہیں، اور ان سے دلی محبت بھی بعض دفعہ بچوں کو ہو جاتی ہے کہ ان کا اخلاق بڑا اچھا ہے. بعض لوگوں میں بہت اچھی اچھی عادتیں بھی پائی جاتی ہیں جس کی بنا پر ان کی دوستی جو ہے وہ ہمیشہ ہی رکھتے ہیں. لیکن صرف ہمیں جو دین سکھا رہا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں صرف ہیلو ہائے کے علاوہ ان کے ساتھ اپنے دلی راز بیان کرنے کو اللہ رب العزت نے منع کیا ہے. کہ کفار کو ہم نے اپنا دنیاوی معاملے ہوں یا دینی معاملات ہوں، ان کو ہمیں اپنا رازدان جو ہے وہ نہیں بنانا. کیونکہ اس کی وجہ کیا ہے؟ ودو، وہ چاہتے ہیں، دال واو واو، ما انتم، کہ تم مشقت میں پڑ جاؤ، عین نون تا اس کا روٹ ہوگا. قد بدت البغضاء من افواہہم، تحقیق ظاہر ہو گئی بغاوت یعنی بغض، من افواہہم ان کے منہوں سے. یعنی کیسے ان کے منہوں سے بغاوت جو ہے وہ واضح ہو جاتی ہے، اس کا اندازہ بھی ہمیں ہو جاتا ہے کہ جب نان مسلم ویسے تو بڑے اخلاق والے ہوتے ہیں، لیکن کوئی ایسا معاملہ آ جائے، جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ 9/11 کا واقعہ ہوتا ہے تو
کافر جو ہیں وہ بڑے غصے میں آ جاتے ہیں، یعنی مسلمانوں کو دیکھ کر ان کی ایموشنلی حالت ہو جاتی ہے بعض دفعہ. اور بعض ایسے واقعات ہوئے، حالانکہ اس واقعے کو کتنا عرصہ ہو گیا، لیکن ان کے دلوں سے وہ بات محو نہیں ہو رہی. پھر بھی جب بعض لوگ ایسے ہیں جو مسلمانوں کو دیکھ کر بڑا برا خیال کرتے ہیں، خاص طور پر وہ عورتیں جو کہ حجاب میں ہوتی ہیں، ان کو دیکھ کر بہت برا ان کو محسوس ہوتا ہے. اور پھر خاص طور پر یہ موقع جب آتا ہے تو پھر ان کے طرز عمل جو ہیں وہ اور ہی ہو جاتے ہیں. تو وہ نا موقع اپنے ہاتھ سے وہ جانے نہیں دیتے، ان کے منہوں سے جو ہے بغض جو انہوں نے دلوں میں چھپایا ہوتا ہے وہ ظاہر ہو جاتا ہے. وما تخفی صدورہم، اور جو ان کے سینوں میں چھپی ہوئی باتیں ہیں اکبر، وہ اس سے بھی زیادہ بڑی ہوئی ہیں. یعنی ان کے دلوں میں مسلمانوں کے بارے میں اتنا اختلاف اور اتنا حسد بھرا ہوا ہے جس کو وہ اپنی زبانوں سے مینشن نہیں کرتے، لیکن بعض دفعہ ان کے رویے جو ہیں وہ اس چیز کو بتا دیتے ہیں کہ یہ مسلمانوں کے خیر خواہ نہیں ہیں. کیونکہ جو دل کی بات ہوتی ہے وہ کبھی نہ کبھی زبان پر بھی آ جاتی ہے، کیونکہ ہنڈیا میں جو کچھ پکتا ہے وہی باہر نکلتا ہے. تو وہ یہی کہتے ہیں، اور اللہ رب العزت نے ہمیں منع کیا کہ ان کو ہم نے اپنا رازداں نہیں بنانا. یہ ساری ہمیں باتیں اپنے بچوں کو بھی بتانی ہے کہ نان مسلم بچوں کو اپنے راز کی باتیں نہیں بتانی. اپنے ہاں دین کی ویسے بات کر سکتے ہیں آپ مذہبی طور پہ، لیکن مسلمانوں کے جو ہیں وہ چھپے ہوئے راز یا جس میں مسلمانوں کی ترقی پوشیدہ ہے وہ چیزیں بالکل بھی نہیں بتانی. وما تخفی صدورہم اکبر، اور جو کچھ ان کے سینے چھپاتے ہیں وہ بہت بڑا ہے. قد بینا لکم الآیات، تحقیق ہم بیان کرتے ہیں تمہارے لیے اپنی آیات کو. ان کنتم تعقلون، اگر ہو تم عقل والے. تو اللہ رب العزت نے یہ نہیں کہا کہ تم ان کے ساتھ جو ہے وہ بد سلوکی کے ساتھ پیش آؤ، نہیں. اسلام جو ہے وہ ہر کسی کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا جو ہے وہ حکم دیتا ہے کہ اس کا اخلاق اتنا اچھا ہونا چاہیے، کیونکہ صحابہ کرام کا اخلاق اتنا اچھا تھا کہ دوسرے لوگ جو تھے وہ اسلام قبول انہوں نے کر لیا تھا جو نان مسلم تھے. تو ہمیں بھی اپنا اخلاق جو ہے وہ اچھا کرنا ہے. اور ان کو اسلام میں جو ہے ہمارے ملکوں میں عیسائیوں کو بڑے بڑے عہدوں پر جو ہے وہ فائز کیا گیا ہے، تو یہ بھی بات جو ہے وہ جائز نہیں ہے. اسلامی حکومت میں عیسائیوں کو بڑے عہدے دینا وہ جائز نہیں ہے. جیسے کہ امام قرطبی کہتے ہیں کہ ان کو ایسے عہدوں پر فائز کرنا جو ہے وہ جائز نہیں. جیسے کہ حضرت ابو موسیٰ عاشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ ایک ذمی عیسائی کو آدمی کو اپنا کاتب جو تھا وہ بنا رکھا تھا، اور اس کاتب کے ہمراہ وہ یعنی کاتب تھا ان کا جسے ہم منشی وغیرہ بھی کہتے ہیں، تو وہ کاتب جو تھا وہ ان کی ہر چیز لکھا کرتا تھا. تو ابو موسیٰ عاشری کہتے ہیں کہ میں اس کو لے کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لے گیا. انہوں نے حضرت ابو موسیٰ عاشری کو فرمایا کہ آپ کا کاتب مجھے یہ خط پڑھ کر سنائے. سیدنا ابو موسیٰ عاشری فرمانے لگے کہ وہ مسجد میں داخل نہیں ہوگا. حضرت عمر نے کہا وہ کیوں، کیا وہ جنبی ہے جو مسجد میں داخل نہیں ہو سکتا؟ تو حضرت ابو موسیٰ عاشری نے کہا نہیں، بلکہ وہ نصرانی ہے، وہ جنبی نہیں بلکہ وہ عیسائی ہے. تو حضرت عمر نے اس پر ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ جب اللہ تعالیٰ نے انہیں ذلیل کر دیا ہے تو تم انہیں عزت نہ دو، جب اللہ نے ان کو دور کر دیا ہے تو تم ان کو قریب نہ لاؤ، جب اللہ نے ان کو خائن قرار دیا ہے تو تم ان کو اپنا امین نہ بناؤ. یعنی آدمی وہ بہت اچھا تھا، لیکن اسلام کی قبول ہونے کی بنا پر، نہ قبول کرنے کی بنا پر وہ مسلمانوں کا خیر خواہ نہیں تھا. تو اللہ تعالیٰ اسی لیے فرماتے ہیں کہ لا یعلونکم خبالا، نہیں وہ کمی کریں گے تم کو خراب کرنے میں، کیونکہ ان کو مسلم معاشرے کا امن جو ہے وہ کبھی بھی برداشت نہیں ہوتا. اور وہ مختلف حربوں سے اپنے ملکوں کو تو ٹھیک رکھتے ہیں لیکن دوسرے ملکوں میں بدامنی پھیلانے کی جو ہے وہ کوشش کرتے رہتے ہیں، اور کوئی نہ کوئی شوشہ چھوڑ دیتے ہیں جس سے لوگ جو ہیں وہ بیچارے پریشان ہو جاتے ہیں. اور اسی لیے اہل ایمان کو ان کا رازدان بنانے سے اللہ رب العزت نے روکا ہے کہ ان کو اپنا رازدان نہیں بنانا. وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ، وہ چاہتے ہیں کہ تم مشقت میں پڑو. مشقت میں ان کو مسلمانوں کا پڑھنا جو ہے وہ بڑی خوشی کا ان کے لیے باعث ہوتا ہے. اور
یہ چیزیں تو ان کے منہ سے کبھی کبھی ظاہر ہو جاتی ہیں، لیکن جو ان کے سینے چھپاتے ہیں وہ اس سے بھی بڑا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی دوستی سے اللہ تعالیٰ محفوظ ہی رکھے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے ان پر بھی رحم فرمائے، اور اللہ ان کو بھی ایمان کی جو ہے وہ توفیق نصیب فرما دے، کیونکہ توفیق تو اللہ کے حکم سے ہی ہے۔ اور بہرحال اگر وہ کوشش کریں تو ضرور اسلام میں آ سکتے ہیں۔ ہاں انتم ہاؤلائی، اور خبردار تم وہی لوگ ہو، تحبونہم، تم ان سے بڑی محبت کرتے ہو، یعنی تمہیں یہود اور نصارہ سے بڑی محبت ہے، ولا یحبونکم، اور حالانکہ وہ تم سے محبت نہیں کرتے۔ اب دیکھنے میں تو ہمیں لگتا ہے جیسے کہ یہ بڑے اچھے لوگ ہیں، ان کے اخلاق بڑے اچھے ہیں، اور یہ بڑے ہمارے خیر خواہ ہیں، بڑے ہمدرد ہیں، ہاسپٹلوں میں ان کا سلوک بڑا اچھا ہے، مریضوں کے ساتھ یہ ہے وہ ہے، جیسے کہ ہم ساری ان کی خوبیوں کو جانتے ہیں۔ لیکن اللہ رب العزت کیا کہہ رہے ہیں، جو کہ خالق ہے، مالک ہے، اس کو پتہ ہے اپنے بندوں کے حالات کا کہ وہ کیا ہیں۔ ہاں انتم اولائی، خبردار تم وہی لوگ ہو، تحبونہم، تم ان سے محبت کرتے ہو، ولا یحبونکم، اور وہ تم سے محبت نہیں کرتے، وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ، اور تم ایمان لاتے ہو اللہ کی پوری کتاب کے ساتھ، یعنی مسلمانوں کا ایمان قرآن کے پورے ہونے پر ہے۔ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا، اور جب وہ ملتے ہیں تم سے تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے۔ وَإِذَا خَلَوْا، اور جب وہ علیحدہ ہوتے ہیں، یعنی بعض لوگ جو ہیں وہ منافقت کی بنا پر بھی جو ہے وہ اسلام قبول کر لیتے ہیں، بعض اب لڑکیاں جو مسلم لڑکیاں ہوتی ہیں، بعض دفعہ ان کو کوئی عیسائی لڑکا پسند آ جاتا ہے تو وہ شادی کرنے کے لیے اس کی سے خواہش کرتی ہیں، تو پھر وہ کہتا ہے کہ ہاں میں مسلمان ہو جاؤں گا، لیکن چند دن وہ مسلمان رہتا ہے اور پھر اپنے دوبارہ مذہب میں لوٹ جاتا ہے، تو پھر اسلام جو ہے ان کا رشتہ فوراً ہی ختم کر دے گا۔ لیکن کیا کہتے ہیں، وَإِذَا لَقُوكُمْ، یعنی اپنا آپ صرف ظاہر کرنے کے لیے اپنا جو ہے وہ بیہیویئر کو بدل کر کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا، اور جب وہ علیحدہ ہوتے ہیں، عَزُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِنَ، عین زواد اس کا روٹ ہوگا، تو وہ تم پر انگلیاں کاٹتے ہیں، من الغیظ، غصے سے، یعنی ان کو تمہاری کوئی بھی چیز، تمہارا ترقی کرنا، تمہارا آگے بڑھنا کچھ بھی پسند نہیں ہے۔ لیکن ظاہری میں دیکھیں تو یہ چیزیں ہمیں نظر نہیں آتی، لیکن جب اللہ رب العزت بتا رہے ہیں تو حالات یہی ہوں گے، کیونکہ دنیا تو غلط ہو سکتی ہے لیکن اللہ رب العزت کی بات کبھی بھی غلط نہیں ہو سکتی۔ تو وہ مسلمانوں کے لیے کیا کیا پراپوگنڈے کرتے ہیں اس کا ہمیں علم نہیں ہے، اور ظاہری طور پہ تو وہ ہم سے بڑی محبت اور پیار سے ملتے ہیں، لیکن بیچ میں وہ ہماری جڑیں کاٹ رہے ہوتے ہیں۔ کل کہہ دیجئے موتو بغیظکم، مر جاؤ اپنے غصے کے ساتھ۔ اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کہ جتنا تمہیں مسلمانوں پر غصہ آتا ہے اس کے ساتھ ہی تم مر جاؤ۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سینوں کے بھیتوں سے واقف ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کو کسی بات کا پتہ نہ ہو، اللہ ہمیں کیسے ہمارے دشمنوں سے، ہمارے تکلیف دینے والے لوگوں سے ہمیں کیسے خبردار کر رہے ہیں کہ ہم چکنا ہو کر رہیں ان لوگوں کے ساتھ۔ رہنا ان کے ساتھ غلط نہیں ہے، لیکن ان کے ساتھ محبتیں پالنی اور ان کے ساتھ رشتہ داریاں کرنی اور ان کو لینا دینا، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ایسی نہیں ہونی چاہیے کہ جبکہ ہمیں قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ تم سے محبت نہیں کرتے، تم ان سے محبت کرتے ہو، کیونکہ مسلمان جو ہے وہ سچا ہوتا ہے، جو اس کی باہر والی حالت ہوتی ہے وہ اس کی اندرونی حالت ہوتی ہے، کیونکہ منافق تو پھر منافق ہوتا ہے، جو ایمان والا ہوتا ہے وہ کبھی بھی کسی کو دغا اور فریب نہیں دیتا، لیکن یہ لوگ جو ہیں ہمارے لیے دغے اور فریب کے سبب ہیں۔ ان تمسسکم حسنۃ، اگر تمہیں تکلیف نیکی پہنچتی ہے، تسؤہم، تو ان کو بہت بری لگتی ہے، تو ان کے لیے جو ہے وہ سخت ناگوار ہوتی ہے کہ مسلمان جو ہیں وہ آگے ترقی کریں۔ تسؤہم کا روٹ ہوگا سین واو حمزہ۔ وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ، اگر پہنچے تم کو کوئی برائی، یفرحوا بِہا، اور وہ اس کے ساتھ خوش ہوتے ہیں۔ ظاہری میں تو وہ دیکھنے میں تو ایسے لگتا ہے جیسے کہ بہت ہمارے ساتھ ہیں، لیکن نہیں، جب بھی کوئی مسلمان ترقی کرتے ہیں ان کو یہ چیزیں پسند نہیں، اور انہوں نے ایسے ایسے اسباب پیدا کر دیے ہیں مسلمانوں کے لیے جس سے ہماری ساری ترقی کی راستیں جو ہیں وہ رک گئی ہیں، اور ہم بھی شیطان کے
ہتھے چڑھ کر انہی چیزوں میں جو ہیں وہ مگن ہو گئے ہیں، اور وہ اس چیز سے بڑا خوش ہیں کہ جو ترقی ہے وہ ساری ہماری ہے۔ عیسائی جو ہیں وہ سب سے زیادہ ترقی پر ہیں، یہودی ترقی پر ہیں، جبکہ مسلمان جو ہیں وہ اپنے خرافات میں پھنس کر، اپنے اختلافات میں پھنس کر جو ہیں ان تمام چیزوں سے دور ہیں، جبکہ ملکی استحکام کے لیے ان چیزوں کے لیے آگے بڑھنا کتنا ضروری ہے۔ اسی لیے ہمارا ملک جو ہے وہ ترقی نہیں کر رہا۔ انہوں نے اسباب ہی ایسے بنا دیے ہیں کہ ہر بندہ اسی میں پھنس کر کہتا ہے کہ ٹھیک ہے یہ کام کر رہے ہیں، یہ کرتے رہیں، اور ہم مسلمان سوئے ہوئے ہیں اور ہمیں سوتے ہی رہنے دو۔ تو مسلمانوں نے کون سی اتنی بڑی ترقی کی ہے جس سے جو ہے وہ کوئی دنیا میں کوئی جو ہے وہ تبدیلی آئی ہو؟ کوئی ایسی ترقی نہیں کی۔ اب جیسے چاند پہ ہیں یہ لوگ پہنچے ہیں، اس کے علاوہ اب بھارت والوں نے یعنی انڈیا جو ہے وہ پہنچ گیا ہے، تو مسلمانوں میں ابھی اتنی طاقت نہیں آئی کہ وہ بھی یہ کام جو ہے وہ کر سکیں اور اپنا جو ہے وہ کچھ لوگوں کو دکھا سکیں کہ ہم بھی کام کرنے کے قابل ہیں۔ تو وہی اللہ رب العزت فرما رہے ہیں ان تمسسکم حسنۃ، اگر لگتی ہے تم کو کوئی اچھائی یا تمہیں بھلائی پہنچے، تسؤہم تو ان کو بری لگتی ہے، وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ اور اگر لگے تم کو کوئی برائی، یفرحوا بہا تو وہ اس کے ساتھ خوش ہوتے ہیں، وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا اور اگر تم صبر کرو اور اللہ کا تقوی اختیار کرو تو نہ تکلیف دیں گی تم کو ان کی مکر اور ان کے فریب کچھ بھی۔ ان اللہ بما یعملون محیط، بے شک اللہ تعالیٰ ان اعمال کو جو وہ کرتے ہیں گھیرا کیے ہوئے ہے۔ سبحان اللہ، اللہ رب العزت کا ہمارے ساتھ کتنا پیار ہے، کیونکہ اس نے ہمیں پیدا کیا ہے، وہ ہمارا خالق ہے، مالک ہے، اور خاص طور پہ مسلمانوں کا تو وہی والی اور وارث ہے، وہی ولی ہے۔ تو اس نے ہمیں کفار کے مکر و فریب سے بچنے کا ذریعہ بھی جو ہے وہ یہاں پر بتا دیا کہ ہم ان کے مکر و فریب سے کیسے بچ سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں بتا رہے ہیں کہ اپنے دلوں میں تقوی پیدا کرو، اپنے دلوں میں تقوی پیدا کر کے اپنا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط کرو، اور پھر ان دشمنوں کی طرف سے جو تکلیفیں پہنچ رہی ہیں اس پر صبر و استقامت کا جو ہے وہ مظاہرہ کرو، اور اپنے جو حساس معاملات ہیں ان کے ساتھ مشورہ نہ کرو، ان کی مشاورت سے جو ہے وہ منع کیا ہے۔ اب مسلمانوں کی کوئی کام جو ہے وہ کافروں کے مشورے کے بغیر ہوتا ہی نہیں ہے۔ اب وہ سمجھتے ہیں کہ ہم یہ سب سے زیادہ قابل لوگ ہیں، پڑھے لکھے ہیں، تو ان سے مشورے جو ہیں وہ ہمیں حکومت چلانے کے لیے کرنے چاہیے، لیکن اللہ نے کہا کہ ان کے ساتھ مشاورت نہ کرو، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو اور صبر سے کام لو، تو ان کی تدبیریں تمہیں کچھ بھی نقصان نہیں دیں گی۔ اور اگر تم نے اپنا تعلق اللہ کے ساتھ کمزور کیا اور کتاب و سنت سے منہ موڑ کر مختلف اطراف پر تم جھانکنا تم نے شروع کر دیا، تو رسوائی اور ذلت جو ہے وہ پھر تمہارا مقدر بن جائے گی۔ اور یہی بات ہے کہ آج ہم نے قرآن و سنت کو چھوڑ کر انہی لوگوں کے پیچھے پیچھے ہم چل رہے ہیں، تو ذلت وہ تو کامیاب ہو رہے ہیں، جبکہ ہم ذلت اور رسوائی کے پیچھے جو ہے وہ ہمارے پڑ گئی ہے۔ اور ان کے مکر و فریب سے بچنے کے جو ہیں وہ دو طریقے اللہ نے بتائے ہیں، ایک صبر اور ایک تقوی۔ ہائی لائٹ کر لیجئے اس کو، ایک تو صبر کرنا ہے ان کی تکلیفوں پر، ان کی باتوں پر، اور دوسرا ہم نے اپنے رب سے تعلق مضبوط کرنا ہے، کیونکہ جو اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہے، جو اللہ سے تعلق مضبوط کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دنیا اسے پوری بھی تکلیف دینا چاہے تو کوئی اسے تکلیف پہنچا نہیں سکتی۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے ہمیں اس کے ساتھ ہی جہاد کا بھی حکم دیا ہے، تاکہ اگر وہ اپنی معاملات میں زیادہ مکر و فریب سے کام لیتے ہیں تو پھر ان کے ساتھ جہاد کرو، اور ایسی تمام رکاوٹوں کو دور کیا جا سکے جو صراط مستقیم کے لیے رکاوٹ بن رہی ہیں، ورنہ تو ان کو نہیں چھیڑنا۔ لیکن جب وہ مسلمانوں کے ایمان کے اور ان کے اسلام کے دشمن بن جائیں، ان کے جو اللہ رب العزت نے احکامات بتائے ہیں اس کے دشمن بن جائیں، تو پھر ان کے ساتھ جہاد کرنا ضروری ہوگا۔ ان اللہ بما یعملون محیط، بے شک اللہ تعالیٰ ان اعمال کو جو وہ کرتے ہیں گھیرا کیے ہوئے ہے۔ آگے مضمون تھوڑا سا چینج ہو رہا ہے، ٹاپک چینج ہو رہا ہے، آگے جنگ بدر کا بیان جو ہے وہ آ رہا ہے، جس کے بارے میں ہم تھوڑا سا جانیں گے کہ یہ واقعہ جو ہے یہ یہود اور عیسائیوں کا یہاں پہ ہو گیا، منافقین کے جو ہے وہ کردار جو ہے وہ یہاں پر شروع ہو رہا ہے، تو اس لیے جنگ احد کا بیان جو ہے
وہ آ رہا ہے۔ تو جنگ احد کے بارے میں پہلے ہم کچھ جانیں گے کہ جنگ احد جو تھی وہ کیوں پیش آئی تھی، اس کا کیا سبب تھا کہ جنگ احد جو تھی وہ مسلمانوں کو کرنی پڑی۔ تو غزوہ احد جو تھا وہ ایک بہت عظیم مارکہ تھا جنگ بدر کے بعد، جو کہ 3 ہجری میں نصف شعبان کو جو تھا وہ پیش آیا، یعنی 15 شوال کو جو تھا وہ پیش آیا تھا 3 ہجری میں، جبکہ جنگ بدر جو تھی وہ 2 ہجری 17 رمضان المبارک کو مشرکین مکہ کو عبرتناک جب مسلمانوں نے شکست دی، تو یہی یوم الفرقان یعنی حق و باطل کے درمیان فرق کرنے کا دن کہلایا۔ تو غزوہ بدر احد کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ کیونکہ غزوہ بدر میں جو تھے وہ کافروں کے بڑے بڑے جو تھے نامور سردار وہ مار دیے گئے تھے، اور قریش کا جو سب سے بڑا سردار ابو جہل تھا اس کی بھی عبرتناک موت جو تھی وہ جنگ بدر میں ہوئی، اور ابو سفیان نے جو تھی وہ قریش کی قیادت اور سیادت جو تھی وہ سنبھال لی، کیونکہ لڑائی جو تھی وہ تجارتی قافلے کی بنا پر ہوئی تھی، کیونکہ ابو سفیان تجارتی قافلے کو بچا کر مکے کی طرف لے جانے میں جو تھا وہ کامیاب ہو گیا۔ اس لیے جو سردار اس غزوہ میں مسلمانوں کے ہاتھوں ذلت کی موت مرے تھے، ان کے ورثاء نے ابو سفیان سے مطالبہ کیا، کیونکہ وہ اس وقت رئیس تھا مکے کا، انہوں نے کہا کہ اس تجارتی قافلے سے جتنا بھی منافع ہوگا، جتنا بھی ہمیں فائدہ ہوگا، اس کے سارے اخراجات جو ہیں وہ مسلمانوں کو مارنے کے لیے جنگی ہتھیار ہم خریدیں گے، اور مسلمانوں کو سے بدلہ لینے کے لیے ہم اس پیسے کو خرچ کریں گے۔ تو اس قافلے سے جو فائدہ ان کو حاصل ہوا تھا، اس سے انہوں نے 1000 اونٹ اور 50,000 دینار کی ایک رقم سے جو تھے وہ جنگی اخراجات جو تھے وہ خریدے، یعنی 1000 اونٹ انہوں نے خریدا، اور 50,000 دینار سے جو تھے وہ جنگی اخراجات جو تھے وہ خریدے، اور پھر تمام مشرک اور کفار قبائل کو مسلمانوں کے خلاف جنگ کرنے کی جو تھی وہ دعوت دی کہ ہمارے ساتھ مل کے مسلمانوں کے خلاف جو ہے وہ جنگ کرو۔ تو سارے لوگ جو تھے مشرک اور کفار کے جو ارد گرد رہنے والے، مکہ کے ارد گرد رہنے والے قبائل تھے، وہ سارے کے سارے اس جھنڈے کے تلے جمع ہو گئے، کیونکہ وہ بھی سارے مسلمانوں کے خلاف تھے۔ اور پھر یہ واقعہ جو تھا وہ پیش آیا، اور یہ شوال 3 ہجری کو مشرکین مکہ جو تھے وہ 3000 کا لشکر لے کر جو تھے وہ مدینہ کی طرف روانہ ہوئے۔ تو اسی کے بارے میں آج ہم پڑھیں گے تھوڑا سا۔ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ، اور جب تم نے صبح کی اے پیغمبر، غین دال باؤ اس کا روٹ ہوگا من اہلِکَ اپنے گھر والوں سے، تبوِّئُ المؤمنین آپ جگہ دے رہے تھے ایمان والوں کو، مقاعد للقتال لڑنے کے لیے، مقاعد قائد کی جمع ہے، قاف عین دال اس کا روٹ ہوگا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے دستے کو جو تھے وہ پورا اس کو جو تھے ٹریننگ دے رہے تھے کہ تم نے کہاں کھڑے ہونا ہے اور کہاں نہیں کھڑے ہونا۔ تو اس کے لیے پہلے جو تھا وہ انہوں نے مشورہ کیا تھا، واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ سننے والے جاننے والے ہیں۔ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت ہوتی تھی کہ جب بھی کوئی کام کرنے لگتے تھے اس سے پہلے صحابہ اکرام سے مشورہ ضرور کر لیا کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احد کے لیے بھی مسلمانوں سے جو تھا وہ مشورہ کیا۔ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کی نماز کی ادائیگی کے بعد بنو نجار کے ایک شخص مالک بن عمر کی نماز جنازہ پڑھائی، اور پھر مجلس شورا میں جنگی حکمت عملی کا مشورہ جو تھا وہ کیا۔ مشرکین کا مقابلہ مدینے میں رہ کر کیا جائے، صحابہ سے مشورہ کیا، یا مدینہ سے باہر نکل کر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں رہ کر مقابلہ کرنے کی جو تھی وہ تجویز پیش کی، تاکہ مسلمان جو ہیں وہ گلی کوچوں میں مقابلہ کریں، اور عورتیں جو ہیں وہ چھتوں کے اوپر سے ان پر پتھر برسائیں۔ اسی رائے کو عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین نے بھی اس لیے پسند کیا کہ ہم منافقوں کی جان بھی جہاد سے چھوٹ جائے گی، اور ہمارا نفاق بھی جو ہے وہ مخفی رہے گا۔ لیکن جبکہ اس رائے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد صرف جنگی حکمت عملی کا ایک بہترین جو تھا وہ نمونہ تھا، جو جوشیلے صحابہ تھے جنہوں نے جنگ بدر میں جن کو شرکت کا موقع نہیں ملا تھا، جب ان کو شہیدوں کا پتہ چلا کہ وہ شہید ہو گئے اور ان کے اتنے اتنے درجے بن گئے ہیں، تو انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم مکے میں رہ کر جو ہیں مدینے میں کی گلیوں میں رہ کر ہم ان سے مقابلہ کریں، بلکہ ہم تو میدان میں مدینے سے باہر نکل کر ان کا مقابلہ کریں گے۔
تو ان میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جو تھے حضرت حمزہ، وہ سر فہرست تھے، جو جنگ بدر میں اپنی تلوار کے جوہر جو تھے وہ دکھا چکے تھے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو یہی مشورہ دیا کہ مدینہ میں رہ کر جنگ جو ہے وہ لڑی جائے، لیکن زیادہ صحابہ کا مشورہ یہی تھا کہ باہر جو ہے وہ جنگ لڑی جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مشورے کو جو تھا وہ اہمیت دی، یعنی ایک لیڈر جو ہے، اگر اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر اس کے رعایا زیادہ ایک طرف ہو تو وہ اس کے مشورے کو بھی قبول کرے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کا مشورہ جو تھا وہ قبول کیا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں ایک خواب پہلے ہی دیکھ لیا تھا۔ تو چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ آپ کی تلوار جو ہے وہ ٹوٹ گئی ہے اور گائے جو ہے وہ ذبح ہوتی ہوئی دیکھی۔ آپ نے تلوار کے ٹوٹنے کی تعبیر جو تھی وہ شکست کی، اور گائے کی ذبح ہونے کی تعبیر جو تھی وہ صحابہ اکرام کی ایک جماعت کا شہید ہونا جو تھی وہ فرمائی تھی، کہ لگتا ہے کہ اس میں ہمیں شکست ہوگی، یعنی وہ نہیں ہوگی، فتح نہیں ہوگی۔ آپ نے خواب میں دیکھا، یہ مسلم کی حدیث ہے جو آپ نے خواب دیکھا تھا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ، کیونکہ صحابہ اکرام نے آپ کو کہا تھا کہ ہم نے باہر ہی لڑنا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس دن جنگ تھی اپنے گھر کے اندر تشریف لے گئے اور آپ نے زرہ پہن کر باہر تشریف لائے، تو صحابہ اکرام کو بڑی شرمندگی ہوئی کہ شاید ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ باہر نکلنے پر خود ہی ہم نے مجبور کر دیا۔ انہوں نے عرض کی کہ اللہ کے رسول ٹھہریے، جو آپ کی رائے ہے اسی پر ہی عمل کر لیتے ہیں، یعنی آپ کی رائے یہی تھی کہ ہم مدینہ کی گلیوں میں جو ہے وہ جہاد کریں، لیکن اب ہم یہی عمل کر لیتے ہیں کہ ہم مدینہ میں رہ کر لڑتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی نبی کے لیے لائق نہیں کہ جب وہ زرہ پہن لے تو اپنے دشمن کے درمیان ہونے والے فیصلے سے پہلے ہی اسے اتار دے، کیونکہ اب آپ نے زرہ پہن لی ہے تو اب چلو نکلو یہاں سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ صحابہ کو لے کر بہت بڑا لشکر جو تھا وہ میدان احد کی طرف، حالانکہ یہ ہے تو یہ مدینے میں لیکن تھوڑی سی باہر کی طرف ہے، جنہوں نے حج عمرے کیے ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا میدان احد کو، وہاں پر آپ نے پیش قدمی فرمائی، اور مدینہ اور احد کے درمیان، احد کے میدان کے درمیان مغرب اور عشاء کی نماز پڑھی اور یہیں آپ نے رات گزاری۔ اور وہاں پر عبداللہ بن ابی آپ کے ساتھ جو تھے 1000 لوگ تھے، 1000 کا لشکر تھا، جبکہ کافروں کی طرف سے جو لشکر آ رہا تھا وہ 3000 کا تھا۔ جنگ بدر میں تو 313 تھے اور کافروں کی طرف سے 1000 لوگ تھے۔ اب کیونکہ مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہو گئی تھی، اور عبداللہ بن ابی نے کیا کیا، اس نے اپنے 300 لوگ لے کر اس نے جب وہ احد کی میدان میں پہنچا تو وہیں سے ہی واپس ہو گیا۔ اس نے کہا نہیں، ہماری بات، ہمیں اپنی جان دینے کا کیا فائدہ، ہماری بات تو مانی نہیں گئی، کیونکہ وہ بھی کہہ رہا تھا کہ ہماری جان چھوٹ جائے گی، تو چلو ہم بھی مدینے میں رہ کر، گلیوں میں رہ کر ہی لڑائی کر لیں۔ تو اس نے اپنی واپسی کی اور اس کے ساتھ 300 لوگ جو تھے وہ بھی واپس چلے گئے۔ ظاہر ہے ایک کام کو جب پوری ٹیم کر رہی ہے اور اس میں سے کچھ لوگ جو ہیں وہ پیچھے ہٹ جائیں تو باقیوں کے حوصلے بھی جو ہیں وہ کمزور ہو جاتے ہیں۔ لیکن صحابہ اکرام نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کی ہمت اور جرت جو تھی وہ بڑھائی، اور صحابہ اکرام کو مورچہ بند فرمانا شروع کر دیا، جس کا ذکر یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تَبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ اور یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو اگر ہم جس زاویے سے بھی دیکھیں تو وہ ہر میدان میں سبحان اللہ مکمل ذات تھی آپ کی۔ تو آپ نے اہل اسلام کی جو تھی وہ رہنمائی فرمائی، یہی وجہ تھی کہ میدان احد میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگی ضوابط کا خیال رکھتے ہوئے اپنے لشکر کو جو تھا وہ تشکیل دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کا جھنڈا جو تھا وہ مصعب بن عمیر کے ہاتھ میں دیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، جبکہ مشرکین نے مکہ کا جھنڈا طلحہ بن ابی طلحہ کے پاس تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبل احد کو اپنی پشت پر کیا، یعنی جبل احد آپ کی پشت کے پیچھے تھا، یعنی پیچھے تھا، اور 50 صحابہ اکرام کا ایک دستہ سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیر قیادت ایک ٹیلے پر مقرر کرتے ہوئے انہیں ہدایات کی کہ تم اسی جگہ پر ڈٹے رہنا، اگر تم یہ دیکھو کہ ہمیں فتح ہو گئی ہے تو اس جگہ سے پھر بھی نہیں ہلنا، اور اگر یہ دیکھو کہ دشمن ہم پر غالب آ گیا ہے تو پھر بھی اپنی جگہ چھوڑ کر ہماری مدد
نہیں کرنی. یعنی ایک لیڈر جو ہے وہ اپنے سپہ صحابہ کو کتنی واضح تلقین کر رہا ہے، لیکن صحابہ کرام سے یہاں پر غلطی ہو گئی تھی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد میں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تلوار تھی، حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تلوار اس وعدے کے ساتھ لی، یعنی ان کی تلوار جو تھی وہ حضرت دجانہ رضی اللہ تعالیٰ نے لے لی، تو اس کا حق جو ہے وہ پورا کریں گے. اور اس کا حق اس طرح انہوں نے ادا کیا ہے کہ جو کافر سامنے آتا، حضرت ابو دجانہ جو تھے اس کو واصل جہنم کرتے رہے. از ہمت طائفتانی، تو یہ تھا اس کا بیک گراؤنڈ جو ہم نے ابھی سن لیا ہے. جب جنگ احد کیوں پیش آئی تھی؟ کیونکہ جو کفار تھے وہ اپنے سرداروں کا بدلہ لینا چاہتے تھے مسلمانوں سے، اس لیے انہوں نے غزوہ احد جو تھی وہ پیش آئی تھی. از ہمت طائفتان منکم ان تفشلا، اور جب ارادہ کیا دو جماعتوں نے تم میں سے یہ کہ وہ پھسل جائیں یا نامردگی دکھائیں، واللہ ولیہما، اور اللہ تعالیٰ جو ہے ان دونوں کا دوست ہے. وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، پس چاہیے کہ اللہ پر ہی بھروسہ کریں ایمان والے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے صحابہ کو لے کر جہاد کے لیے روانہ ہوئے تو عبداللہ بن ابی جو 300 آدمیوں کو لے کر واپس چلا گیا تھا، اس نے یہی کہا کہ میرا مشورہ نہیں مانا گیا تو ہم کیوں خام خواہ اپنی جانیں جو ہیں وہ ضائع کریں. تو حضرت انس کہتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم احد کے لیے روانہ ہوئے تو جو لوگ آپ کے ساتھ تھے ان میں سے چند لوگ جنگ سے پہلے ہی واپس چلے گئے تھے، ان میں سے بھی کچھ لوگ جو تھے وہ واپس چلے گئے تھے. تو پھر عبداللہ بن ابی کی یہ اتنی غلط حرکت نے مسلمانوں کے حوصلے جو تھے وہ پست کر دیے، اور کافروں کے حوصلے جو تھے وہ اور بھی زیادہ بلند ہو گئے. انہوں نے کہا کہ دیکھا کتنے لوگ جو ہیں وہ واپس چلے گئے ہیں، اور وہ خوب اترانے لگے. اور جبکہ مسلمان جو تھے وہ بیچارے چپ کر کے بیٹھ گئے. اور اس نازک مرحلے پر انصار کے بھی دو قبیلے بنو حارثہ اور بنو سلمہ بھی بزدلی کا شکار ہو گئے. یہاں پہ آیا نا از ہمت طائفتانی، جب ارادہ کیا دو جماعتوں نے، تو یہ انصار کے دو قبیلے ہیں، ایک بنو حارثہ تھے اور بنو سلمہ. انہوں نے بھی کہا کہ ہم اب واپس چلتے ہیں. تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس منظر کو پیش کر کے صحابہ کرام کو مخاطب کر کے کہا کہ اس وقت کو یاد کرو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے جنگ صفہ بندی جو تھے وہ تمہاری صف بندی جو تھے وہ کر رہے تھے، اور منافقین تو بغاوت کے سبب تمہارے اندر، ان کے اندر جو تھی وہ کم ہمتی اور بزدلی جو تھی وہ تمہارے اندر پیدا ہونے لگی. لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے تمہیں ثابت قدم رکھا، کیونکہ انصار جو تھے وہ اللہ تعالیٰ کے مقرب بندے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے، کیونکہ ان کو پھر اللہ تعالیٰ نے تسلی دی اسی دو قبیلوں کو جو کہ ہٹنے والے تھے، حارثہ اور بنو سلمہ. تو اللہ نے کہا کہ نہیں، تم انصار کے ساتھ تو اللہ کی محبت زیادہ ہے، تو لہٰذا جس طرح کے بھی اب حالات ہوں تمہیں صبر اور استقامت سے جو ہے وہ کام لینا ہے. کیونکہ ظاہری اسباب تو انسان اگر دیکھے تو وہ انسان کو یہی نظر آ رہے تھے کہ مسلمان نہیں فتح حاصل کر پائیں گے، لیکن اللہ پر توکل اور بھروسہ جو ہے وہ کس چیز کا نام ہے کہ انجام جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور اللہ کا اختیار جو ہے وہ سب پر ہے. تو حضرت جابر فرماتے ہیں کہ جب تم میں سے دو جماعتیں ہمت ہارنے کا سوچ چکی تھی تو ہمارے دو قبیلوں یعنی بنو سلمہ اور بنو حارثہ کے متعلق یہ آیت جو تھی وہ نازل ہوئی تھی. اور پھر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کیونکہ اس میں ہمارا ایک عیب جو تھا وہ بیان ہوا، وہ پھر بھی یہ آیت کا اترنا ہمارے لیے گرانی اور پریشانی کا سبب نہیں، بلکہ اس میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ تم دونوں جماعتوں کا دوست اللہ ہے، بنو سلمہ اور بنو حارثہ کا. تو جب غزوہ شروع ہو گیا تو صحابہ کرام جو تھے وہ بڑے ہی جرت، ایمانی جرت کے ساتھ جو تھے وہ کافروں کے ساتھ لڑے. جیسے کہ ایک حدیث سنا کے مکمل کرتی ہوں. اب برا بن عازب سے مروی ہے کہ ایک شخص جو کہ غیر مسلم تھا، یعنی آیا وہ کافروں کے ساتھ تھا لیکن اللہ نے اس کی قسمت میں جو تھا وہ شہادت لکھی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جنگی لباس پہنے ہوئے کفار کے خلاف لڑنے کے لیے آیا اور کہنے لگا، یعنی کافروں میں سے تھا اور آ گیا پھر کافروں کے خلاف ہی لڑنے کے لیے، اے اللہ کے رسول چونکہ میں غیر مسلم ہوں، یعنی اس کا دل کیا کہ میں مسلمانوں کے ساتھ جا کے لڑوں اور مسلمانوں کی حمایت میں لڑوں، کہ پہلے اسلام قبول کروں یا جہاد کروں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے اسلام لاؤ
پھر جہاد کرنا، یعنی اسی میدان احد میں ہی۔ چنانچہ اس نے اسلام قبول کیا، خوب لڑا، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں شہید کر دیا گیا۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے عمل بہت کم کیا، اس نے تو بھی ایک نماز بھی نہیں پڑھی تھی، عمل اس نے بہت کم کیا لیکن اجر بہت زیادہ پا گیا۔ سبحان اللہ۔ تو صحابہ اکرام سے کبھی کبھی جو تھے وہ ایک دوسرے سے پوچھا کرتے تھے۔ ابو ہریرہ نے لوگوں سے سوال کیا تو کیا تمہیں کوئی ایسا آدمی بتلاؤں جس نے کبھی نماز نہیں ادا کی اور وہ جنت میں داخل ہو گیا؟ لوگ جواب دینے سے قاصر رہے تو فرمایا اسریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عبد الاشہل ہے، جس نے پہلا کام ہی جہاد کا کیا، نماز بھی نہیں پڑھی اور شہید ہو گیا اور اللہ کی جنت کا مالک بن گیا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ وذریتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء فی الدنیا والآخرہ۔ اللہ میری ان سب بہنوں کو شفائے کاملہ نصیب فرما، جو بیمار ہیں اللہ سب کی نیک اور جائز حاجات کو اپنے فضل و رحمت سے پورا فرما، اور اللہ ہم سب کو ایمان اور قرآن کی دولت سے مالا مال فرما، اور اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔